بزرگان محترم، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی دین ہے اور وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اپنی مرضی سے حضرت انسان جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ انسان کے پاس جو جان ہے وہ بھی اللہ کی، انسان کے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ کا، انسان کے پاس جو وقت ہے وہ بھی اللہ کا۔ اس جان میں اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بھی حالات پہنچ جائے، جیسی بھی حالت کسی انسان کی ہو جائے، اللہ ہم سب کی برے حالات سے حفاظت فرمائے۔ انسان اپنے آپ کو مار نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے خودکشی کو حرام قرار دیا۔ انسان خود کو مار نہیں سکتا، اور جہاں تک بھی حالات پہنچ جائے بغیر وجہ کے انسان کسی اور کو نہیں مار سکتا، نہ خود کو مار کے خودکشی کر سکتا ہے، نہ دوسرے کو مار کر قاتل بن سکتا ہے۔ ہاں، بعض وجہوں میں انسان مرتد ہو جائے قصاص کے اندر، یا شادی شدہ کی زنا کی سزا کے طور پہ کوڑے مار مار کے، پتھر مار مار کر اسے ہلاک کیا جائے گا۔ ان وجوہات کے علاوہ، اور یہ کام بھی گورنمنٹ کا ہے، ان وجوہات کے علاوہ نہ انسان خود کو مار سکتا ہے نہ دوسروں کو مار سکتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے پاس یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے وقت بھی اللہ کی امانت ہے۔ وقت نہ انسان مرضی سے جاگ سکتا ہے نہ مرضی سے سو سکتا ہے۔ نمازوں کے وقت میں سو نہیں سکتا، نمازوں کے وقت میں جاگنا ضروری ہے۔ راتوں کو سونے کا حکم ہے، راتوں کو جاگنے کی شریعت نے اجازت کوئی نہیں دی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی امانتیں ہیں، تو ان میں خیانت کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کی امانت ہے وہ انسان کو دیا ہوا مال ہے۔ انسان وقت میں اور جان میں تو سمجھتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تھوڑا سا احساس کر لیتا ہے، لیکن جو مال ہے نا، مال، چونکہ مال انسان تھوڑا سا اپنی محنت سے بھی کماتا ہے، انسان تھوڑی سی مال کمائی کے لیے مشقت بھی برداشت کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ خیال پنپ جاتا ہے، یہ مال میں نے محنت سے کمایا ہے تو یہ مال میرا ہے، مال میرا۔ حالانکہ یہ مال تو اللہ ہی نے دیا ہے۔ اگر صرف محنت سے مال ملتا تو سب سے زیادہ مال تو مزدور کماتے، اگر صرف سے محنت سے مال ملتا تو سب سے زیادہ مال تو دہاڑی والوں کے پاس ہوتا۔ لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں، سائن کرنے والے زیادہ مال لے جاتے ہیں۔ تو یہ مال کا لین دین یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ یرزق من یشاء، جس کو اللہ چاہے رزق دے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ کوئی اپنی طاقت سے اپنے زور سے مال لے نہیں سکتا، اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مال میں انسان تھوڑی سی ناانصافی کر جاتا ہے، انسان زیادتی کر جاتا ہے۔ یہ مال بھی اللہ کا ہے، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب ایک آدمی مال کو استعمال ہی نہیں کرتا، نہ اچھی جگہوں پہ لگاتا ہے نہ بری جگہوں پہ لگاتا ہے، کہیں خرچ ہی نہیں کر رہا، تو ایسے آدمی کو بخیل کہا جاتا ہے، بخیل۔ اور بخیل وہ آدمی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور بخیل وہ آدمی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ بخیل ہے لیکن ہے نمازی، بخیل ہے لیکن ہے تہجد گزار، بخیل ہے لیکن سالانہ حج عمرے کرنے والا ہے، بخیل ہے بڑے اچھا اخلاق کا مالک ہے، بخیل ہے ساری ہی خوبیاں ہیں، لیکن اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہوں پہ نہیں لگاتا، اپنی ذات پہ بھی جائز تصرف نہیں کرتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ تو بخل کا یہ وبال ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے،
اور جنت سے بھی دور ہے، اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہے، اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے۔ تو ایک تو وہ جو خرچ ہی نہیں کرتا، اور پھر ایک وہ ہے جو بے جا خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، اپنے مال کو بے جا خرچ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے پھر ایک وہ ہے جو جائز جگہوں پر ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے۔ جائز جگہ ہے لیکن وہاں اس جگہ پر بھی ضرورت سے زائد خرچ کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، یہ جو مسرفین ہیں ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ مسرفین کون ہوتے ہیں؟ جائز جگہوں پہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ گھر میں 5 بلبوں کی ضرورت ہے لیکن اس نے 50 جلائے ہوئے، ضرورت نہیں تھی، خواہ مخواہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، خواہ مخواہ اترانے کے لیے 5 بلبوں سے اچھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے لیکن اس نے 50 جلائے ہوئے ہیں۔ یہ آدمی مسرفین میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اور ان میں سے اگلا درجہ ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنا، ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنا، حرام کی راہوں پہ لٹانا، نمائش پہ پیسہ لگانا، اور تکبر کی وجہ سے پیسے کو غلط جگہوں پہ لگانا، نمود و نمائش کے لیے پیسے کو اڑا دینا، ناجائز جگہوں پہ لگانا، اور جتنی ناجائز جگہوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مبذرین ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ کے مال میں یہ حد سے بڑھ گئے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذرین ہیں، بے جا اپنے مال کو لگانے والے، حرام کی جگہوں پہ مال کو لگانے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ تو وہ ہوئے کہ جو بخل والی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا اس سے بھی اگلی شیطان کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، شیطان کے بھائیوں کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے نکل کر کہ انسان بخل بھی چھوڑ دے، اسراف اور تبذیر سے کام بھی نہ لے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرض مسلمان پر عائد کیا ہے اس کے مال میں سے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اللہ جس کو صاحب نصاب بنا دے، غنی مالدار بنا دے، اس پر 2.5% کو فرض کر دیا، یہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہوگا، زکوٰۃ سے اللہ کی رحمتیں اتریں گی، زکوٰۃ دینے سے اللہ اس کے مال کو بڑھائیں گے، باقی مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا فائدہ زکوٰۃ کا ہوگا۔ اس سے اگلا کہ جو 2.5% دینے والا ہے یہ تو ہے زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا، اس کو کوئی بہت زیادہ فضائل اور برکتیں نہیں مل رہی۔ ہاں اس سے اگلا سٹیپ کسی نے اٹھایا کہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کر رہا ہے، 2.5% سے زیادہ لگا رہا ہے، اپنے مال میں سے اللہ کی راہوں پہ بھی لگا رہا ہے، مسجد مدرسوں پہ بھی لگا رہا ہے، خلق خدا پہ بھی خرچ کر رہا ہے، اور اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے اپنے مال کا صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ یہ دے رہا ہے یہ اس سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، یہ مصیبتوں کو دور کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، اس صدقہ دینے کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا بن گیا، اور اس صدقہ کی برکت سے اللہ اس کو بری موت نہیں ماریں گے، بری موت نہیں ماریں گے۔ تو زکوٰۃ سے آگے مال خرچ کرنے والا 5%، 6%، یہ کون ہے؟ صدقہ دینے والی کیٹیگری میں آ جائے۔ اور اگلا کون ہے کہ کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں ہے، جو آ جائے اس کو دیتا ہے، اپنی پہنچ اور دسترس سے زیادہ خرچ کرتا ہے، دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہے، یہ کہلاتا ہے سخی، یہ کہلاتا ہے سخی۔ اور سخی جو ہیں، سخی آدمی اللہ کا دوست ہے، اللہ کے بندوں کا محبوب ہے، جنت کے قریب ہے، اور سخی سے اللہ کی دوستی ٹوٹ نہیں سکتی، بخیل کے ساتھ اللہ کی دوستی ہو نہیں سکتی۔ اور سخی وہ شخص ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن دنیا میں سخی پر اللہ کی پکڑ نہیں آتی،
مسلمان ہو تو کیا کہنے، مسلمان ہو تو کیا کہنے، لیکن سخی اگر کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ سخیوں کو دنیا میں پکڑا نہیں کرتا۔ یہ سامری بدبخت جس نے سب کو بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا، سب کو ارتداد کا راستہ دکھایا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور جو مرتدین تھے انہیں کہا گیا کہ قتل کر دو، قتل کرنے کا حکم دیا گیا، تو سامری کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ تو وہ بدبخت ہے جس نے سب کو شرک پہ لگایا ہے، جس نے سب سے کفر کروایا ہے، یہ تو پہلے قتل ہونا چاہیے۔ تو جانتے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ سخی ہے اور میں سخیوں کو دنیا میں سزا نہیں دیا کرتا، اپنی موت آپ ہی مر جائے گا، اپنی موت آپ ہی مرے گا۔ تو سخیوں کو اللہ دنیا میں نہیں پکڑا کرتا۔ تو جو مال اللہ نے دیا ہے، اب اس مال میں دیکھ لیں، بعض لوگ وہ ہوں گے جو بخیل ہوں گے، اس مال کو خرچ ہی نہیں کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو اسراف سے کام لینے والے ہوں گے، جائز جگہوں پر بھی ضرورت سے زائد خرچ کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو تبذیر کرنے والے ہوں گے کہ بے جا ناجائز جگہوں پہ خرچ کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو صرف اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے، 2.5% سے زیادہ نکالتے نہیں ہیں، اور 5ویں نمبر کے وہ ہیں جو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے بندوں پہ بھی لگا رہے ہیں، اللہ کی راہوں پہ بھی لگا رہے ہیں، اور چھٹے نمبر کا وہ جو سخی کہلاتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہے، اور سب کے شریعت نے احکام بھی بتا دیے۔ پہلے نمبر والا بخیل، بخیل کے ساتھ تو اللہ کی دوستی ہو نہیں سکتی، بخیل پر جنت الفردوس اللہ نے حرام کر دی۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور بخل کے اپنے اوپر بھی نہیں لگا رہا، وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ اور اگلا کون ہے کہ جائز جگہوں پہ ضرورت سے زائد خرچ کرنے والا، یہ اسراف کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگلا درجہ کون سا ہے؟ مبذرین کا، ناجائز جگہوں پر، حرام جگہوں پر، نمود و نمائش پر پیسہ لگانے والے، یہ حرام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر اپنے مال میں سے 2.5% نکالنے والا، یہ کون ہے؟ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے نبی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے نبی لوگوں سے زکوٰۃ لیں، آپ کو ان سے زکوٰۃ لینا یہ ان کے مال کو بھی پاک کرے گا، ان کے اندر تقوی بھی لے کر آئے گا۔ وصلی علیہم، اور ایسے لوگوں کے لیے آپ دعا کریں۔ میرے نبی صلات بھیج رہے ہیں، میرے نبی کی دعا ہے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، دعا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والوں کو یہ انعام ملے گا۔ اور اگلا درجہ صدقہ، جو 2.5% سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اپنے مال کا 3%، 4%، 5% جتنا بھی لگائے، موقع بموقع اللہ کی راہوں پہ لگاتا رہتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ دینے والا ہے۔ اور صدقے سے کیا ہوگا؟ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، اللہ کا غضب ایسے آدمی پر نہیں آئے گا، اللہ اپنے غضب سے بچا کے رکھے گا، اور اللہ بری موت سے بچا کے رکھے گا۔ اور کیا فرمایا علیہ السلام نے؟ الصدقۃ رد البلاء، اللہ آنے والی مصیبتوں کو اس سے ٹال دے گا صدقہ کرنے والے سے۔ اور اگلا درجہ تو سخی کا ہے، سخی تو وہ ہے جو اپنے مال کا بہت زیادہ حصہ اللہ کی راہوں پہ لگاتا ہے، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، اس سے جو مانگے وہ دے دیتا ہے، جو بھی سوال کرے اس کو دے دیتا ہے۔ اور سخی آدمی کے بارے میں تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں
کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، اللہ کے بندوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور سخی سے اللہ کی دوستی ٹوٹ نہیں سکتی، سخی سے اللہ کی دوستی ٹوٹ نہیں سکتی، اور سخی پر اس کی سخاوت کی وجہ سے دنیا میں وبال نہیں آتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو مال ہے نا، مال یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم اس میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے پاس جو مال ہے، ان 6 چیزوں میں سے ہم کس چیز پہ لگا رہے ہیں، ہم کس مرتبہ اور درجہ میں آنے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اتنا مال دے، اور اللہ کے مال کو ہم خرچ کر کے سخیوں کے درجے میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو جو دیا ہوا مال ہے اپنی منشا اور چاہت کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.